مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ محرومین شہداء ملت جعفریہ کے حالیہ دنوں میں ہمارے بہت سارے یہاں جو رہتے ہیں مومنین، ان کے رشتہ داروں کا یا کسی کے والد کا، جتنے بھی ابھی حالیہ دنوں میں انتقال ہوئے، ان سب کے لیے خصوصی طور سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الملک الحق المبین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، مجلس بسلسلہ شہادت امام ہشتم مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، برپا کی جا رہی ہے 17 صفر کی شب۔ ایک یہ تاریخ اور آخر سفر بھی امام کی شہادت کے ساتھ مخصوص ہے، منسوب تاریخیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے سلسلہ امامت کی خاصیت یہ ہے کہ دلائل امامت کے موضوع پر بہت ساری کتابیں، یہاں تک کہ علامہ علی نے الفین نام کی کتاب لکھی، 2000 دلیلیں وجود ہے امامت کے سلسلے میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا مسلم عقیدہ ہے، قرآن مجید میں مسلسل آیات موجود ہیں، اور ان آیات میں سوائے عقیدہ امامت کے اور کوئی ہم ان آیات کی تعویل نہیں کر سکتے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
بہت ہی سادہ سی آیت کہ روز قیامت ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے، انسانوں کو، اناس، ان کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اب خود سوچئے کہ جس کا کوئی امام ہی نہ ہو تو وہ کیا جواب دے گا اس آیت کا؟ آگے ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، ہم نے تمام چیزوں کا علم امام مبین کے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی چیز امام مبین سے یا اس کے علم سے خالی نہیں ہے، نہیں ہے، بے اس شک، کے علم سے دور نہیں ہے۔ بے شک، یہ مسلسل آیتیں پیغام دے رہی ہیں کہ امامت کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی زندگی کا گزار نہیں سکتا۔ نہیں سکتا، بے شک۔ آگے آپ دیکھیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ عقیدہ امامت میں آپ قرآن مجید میں انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے بارے میں مشہور آیت کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا امام بنایا ہے۔ واہ، امام نہ کسی فرقے کے ساتھ مخصوص ہے، نہ مسلک کے ساتھ، بلکہ وہ کائنات کا امام ہوتا ہے، تمام انسانوں کا امام ہوتا ہے۔ اس سے تو انکار ممکن ہی نہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت کہ عزیزان محترم ایک فضیلت آپ کو ایسی حاصل ہے کہ دیکھیے امامت کے سلسلے میں بہت اختلاف ہوا۔ کسی نے 6 اماموں کو مانا، اس کے بعد راستہ الگ ہو گیا۔ کسی نے 7 اماموں کی امامت کا اقرار کیا، کسی نے 1 کو مانا۔ عزیزان محترم 8ویں امام کی ایک شان یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ جس نے 8ویں امام کو مان لیا تو پھر وہ 12 امام کو ماننے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے زیارت پڑھنے کا، خصوصی زیارت امام کی اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ امام کی زیارت کا پڑھنے کا مقصد یہی کہ ہم اعلان کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے کہا السلام علیکہ یا غریب الغربا، پوری دنیا میں یہ پیغام پھیل جاتا ہے کہ یہ 12 امام کے ماننے والے۔ سبحان اللہ، یہ کہ کوئی ایسا ہمیں ملا ہی نہیں کہ جس نے 8ویں امام کو مانا ہو اور 12ویں کو نہ مانا ہو۔ یعنی امام دیکھیے ہمارے ہاں تو امامت کا عقیدہ اگر ہم دیکھیں، پہلا امام بھی ہمیں کعبے سے ملا اور آخری امام کی زیارت بھی ہم خانہ کعبہ کے قریب سے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اس کا پہلا امام بھی جو ہے اس کا ظہور بھی خانہ کعبہ میں اور آخری امام کا ظہور بھی خانہ کعبہ میں۔ واہ جی واہ۔ تو جس کے عقیدے کا عالم یہ ہو، 12 امام کو ماننے والا ہو، تو یقینی بات ہے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، بے شک، کبھی گمراہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا، نہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک جگہ ہو جائے، لیکن امامت ایک ایسا عقیدہ، اور یہ عقیدہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، قرآن اور اطرت کے مطابق ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہی ہے عزیزان محترم کہ سلسلہ ہدایت امامت سے آ کے جڑ جاتا ہے، اور تمام ناقدین کے اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات، سوالات کرنے والوں کے سوالات کا جواب سوائے ہمارے اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی سوال کر لے کہ جب ختم نبوت کا عقیدہ، مسلم عقیدہ، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ، جب یہ ختم نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ آخری نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، بے تو شک، سوال کرنے والے آج زمانے میں یہ سوال کر سکتے ہیں بے شک۔ کہ اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی گمراہی نظر آ رہی ہے، ویسے ہی جہالت، ویسے ہی محتاج ہدایت
وہی گناہ جو تمام انبیاء کے زمانے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ماحول خراب ہو گیا. تو اب سوال کرنے والا ایک سوال تو کر سکتا ہے، مانتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ سلسلہ ہدایت تو جاری رہنا چاہیے. ہر لمحے انسان ہدایت کا محتاج ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو بھیجا ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس زمانے میں تھا جب کوئی ہادی نہیں تھا، اس لیے کہ پہلا انسان ہی ہادی بن کر آیا ہے. تو اب آخری زمانے تک ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی دوسرے عقیدے کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک جواب ہے کہ دیکھو سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا. بس فرق یہ ہے پہلے نبی کے ذریعے ہدایت ہوتی تھی اور آخری نبی کے بعد قیامت تک امام کے ذریعے ہدایت ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بنتن کل ایمان، نعرہ حیدری، شان ابو طالب علیہ السلام، احسان ابو طالب علیہ السلام، آل ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات محمد وآل محمد. یہ ہے تصور امامت، عقیدہ امامت. تصدیق بلکہ تصور تو انسان ایک بنائی ہوئی تصویر کو کہتا ہے، بنائی ہوئی سوچ. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر زمانے میں انسان محتاج ہدایت ہے، اور وہ انسان جو خود محتاج ہدایت ہے وہ کبھی ہادی نہیں بن سکتا. بے شک. اس لیے انسان وہی کچھ دے سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو. جب خود محتاج ہدایت ہے تو دوسرے کو وہ ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں سے ایک جملہ کہا، لا جرا منکم فی النار اثنان لا واللہ ولا واحد. میں تم میں سے ایک کو بھی جہنم میں نہیں پاتا. بلکہ یہ فرمایا امام نے، دو آدمی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے ہمارے چاہنے والوں. بلکہ امام نے قسم دے کر کہا کہ واللہ ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا ہمارا چاہنے والا. سبحان اللہ. اس لیے کہ امامت سے جو منسلک ہو جاتا ہے وہ یقینی طور پر ہدایت پا لیتا ہے. بسم اللہ. اب ایک سائل نے سوال کر لیا، مولا یہ جو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے دو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ایک بھی نہیں جائے گا، بلکہ تو ایسا کیا ہم قرآن سے اس بات کو ثابت کر سکتے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے اس سلسلے میں؟ اس نے کہا امام کا میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر طواف کے دوران جب میں نے سوال کیا تو امام نے پھر آیت پڑھ کے بتایا کہ دیکھو یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے. سورہ رحمان کی 39-39ویں آیت میں، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، عجیب و غریب آیت ہے. فَيَوْمَئِذٍ، یوم قیامت ہم جب لوگوں کو جمع کریں گے، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ انسانوں میں بھی ہوں گے اور جنوں میں بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب عزیزان محترم، پھر امام نے سمجھایا اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کسی سے بھی سوال نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے جزا اور سزا کا سارا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس کا مطلب ہے کچھ خاص لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے. کئی طریقے ہیں گناہ ختم ہونے کا. کبھی مصیبتیں آئیں گی، کبھی پریشانیاں آئیں گی، کبھی انسان کا دم نکلتے وقت سختی ہو جائے گی، کبھی قبر میں برزخ میں سختیاں ہوں گی. ان تمام مراحل سے گزر کر جب ہمارا چاہنے والا روز قیامت محشور کیا جائے گا تو اس سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے گناہ اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. واہ. یہ دنیا اس کے لیے جو ہے باعث بن جائے گی کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں. سلوات پڑھیے.
مل کر اللہم صلی علی محمد اب اس میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی امام کو ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، محبان اہل بیت، شیعہ نے حیدر کرار سبحان اللہ علیہ، کیا گناہ کرتے رہیں اس لیے کہ امام نے معاذ اللہ لیسن نہ سمجھا جائے سے، لائسنس نہیں ہے یہ گناہ کرنے کا، بلکہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے امامت ایک ایسا عقیدہ ہے اس کو ماننے والا پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، بے شک بھٹکتا نہیں ہے، نہیں ہوتا، لمحہ و لمحہ اس کی ہدایت ہوتی رہتی ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانی، اگر اپنے امام کی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، استغفر اللہ رب، وہ انسان گمراہی کی موت مرتا ہے۔ لہذا گمراہی سے بچنے کا راستہ عقیدہ امامت ہے۔ عزیزان محترم، اس امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا لقب رضا، رضا کے کیا معنی؟ کہ جس سے تمام لوگ راضی، اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی، چاہنے والے بھی راضی، واہ، اور وہ لوگ بھی راضی جو چاہتے نہیں تھے، دشمن بھی راضی ہے امام سے او، اور دوست بھی راضی۔ آپ ایک لقب پڑھتے ہیں، امام کا لقب ہے شمس الشموس، سورجوں کا سورج، سبحان اللہ، واہ، سورجوں کا سورج۔ مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ کہ سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے، بے شک، واہ، ہر مخلوق کسب فیض کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام بھی ایسے ہی امام ہیں کہ ہر انسان، ہر مخلوق آپ سے فیضیاب ہوتی ہے۔ آپ سورج کی طرح ہیں، بلکہ سورج بھی آپ سے فیضیاب ہوتا ہے، سبحان اللہ، واہ، اس لیے کہ سورج بھی ان کے صدقے میں بنا ہے، سورج بھی ان سے روشنی لے کر روشنیاں دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام رضا لقب آپ کا رضا بھی ہے۔ رضا کے ساتھ ساتھ عالم آل محمد، ایسا عالم عزیزان محترم کہ اتنے سوالات کیے جاتے تھے، 18,000 سوالات لکھ کے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، آپ جوابات دیتے تھے، لوگ حیران ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ مامون جیسا جو دشمن تھا امام کا، لیکن وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ جوابات دے کر آپ تمام لوگوں کی عزت کو محفوظ کرتے تھے۔ دین اسلام کی عزت اگر محفوظ ہوتی ہے تو وقت کے ہادی کے ذریعے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے مل کے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ ظاہر ہے ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہلاکت سے بچائے وہ امام ہوتا ہے، بے شک، بڑے بڑے مسلمانوں کے خلیفاؤں کو جو مشکلات سے نکالے وہ امام ہوتا ہے۔ بے شک، امام الرؤوف، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ بابا سے بلند صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سلام کس طرح فرماتے تھے؟ السلام علیک ایھا الامام الرؤوف، واہ، اے مہربان ترین امام، تجھ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، امام رضا علیہ السلام کی ایک خاصیت تھی کہ آپ اس قدر مہربان تھے کہ کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوتا تھا، ہر انسان آپ کا احترام کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دشمن آیا، مسلمان تھا، امام کا چاہنے والا نہیں تھا، کہ مولا میرے لیے کوئی ایسا لائے عمل بتا دیجیے تاکہ میری نیکیاں قبول ہو جائیں اور میں گمراہی سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو امام نے عجیب جواب دیا، کن محبا لآل محمد وان کنت فاسقا، تو اہل بیت کا محب ہو جا، واہ، اگرچہ تو فاسق ہی ہو لیکن اہل بیت سے محبت کرنا۔ وَكُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ وَإِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اور تو اہل بیت سے جو محبت کرے، محب اہل بیت، اس کا محب ہو جا، سبحان اللہ، واہ، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ واہ، اگر تو نجات چاہتا ہے اہل بیت سے بھی محبت کر، اور جو محب اہل بیت ہے اس سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ، واہ، نجات کا بہترین راستہ محبت اہل بیت،
علیہ السلام. صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی حیدری یا علی یا علی یا علی حق حیدر. عزیزان محترم دیکھیے آج نشانیاں نظر آ رہی ہیں. 40 نزدیک. آپ دیکھیے محبان اہل بیت کی نشانی کیا ہے. آپ نجف اشرف چلے جائیے, مشہد مقدس چلے جائیں, کربلا معلی, کاظمین, سامرہ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں ہمارے معصومین کے روزے ہیں. ان کے روزوں پر جا کر, روزہ مقدسہ پہ جا کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام کے چاہنے والے امام سے کس قدر محبت کرتے ہیں. واہ. ان کے روزے پہ جا کے پتہ چل جاتا ہے. اور دوسری طرف آپ جنت البقیع جب جاتے ہیں تو انسان کا دل بھر آتا ہے, اس لیے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب شہادت کے بعد اتنی دشمنی ہے تو خود زندگی میں کتنی دشمنی کی ہوگی لوگ. تو یہ خود علامت بن چکی ہے ہماری کہ ہم محب اہل بیت روزے پہ جا کر اندازہ ہو جاتا ہے, چاہے مسلمان جائیں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے. یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے محبان اہل بیت رہتے ہیں تو روزے پر جا کر اندازہ ہو جاتا ہے عزیزان محترم کہ کون محب اہل بیت ہے اور کون دشمن اہل بیت. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مذہب کتنے بھی ہوں لیکن تقسیم دو ہی ہوتی ہیں, یا محب علی ہوتا ہے یا دشمن علی ہوتا ہے, سبحان اللہ. یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی ہوتا ہے. اب تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے سمجھنا, پہلے بہت مشکل تھا. پہلے بہت پردے پڑے ہوئے تھے, اب تو یہ سارے پردے بے نقاب ہو چکے ہیں. انسان اپنی شناخت خود کرا لیتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیں امام کی شخصیت بڑی عجیب ہے. امام 8ویں امام صرف ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصہ گزارا ہوگا ایران میں, نیشاپور میں یا مشہد میں. پہلے اس کا نام تھا توس. صرف 2 سال چند مہینے. امام کی ساری زندگی تو مدینے میں گزری, ولادت سے لے کر اور ساری زندگی. امام کی حیات طیبہ 55 سال, 20 سال امامت. تو اب خود سمجھ آئیے عزیزان محترم کہ وہ 2.5 سال یا 2 سال کچھ مہینے امام نے ایسے گزارے کہ اس کے آثار پوری دنیا پہ نمایاں ہو گئے. واہ. آپ کی شہادت کے بعد بھی لوگ نیشاپور جاتے ہیں, آپ اتنے معجزات نیشاپور, ایک معجزہ نہیں کئی معجزے. بس ایک گھر میں قیام کیا امام نے, اور گھر میں قیام کرنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت ہے وہ سوکھ گیا ہے. لیکن یہ امام کی نشانی ہوتی کہ امام کے وجود کے اثرات, اس کی برکات رحمت للعالمین کے فرزند ہیں, ان کے نمائندے. تو ہر جگہ رحمت و برکتیں ان کے وجود کے منتظر رہتی ہیں. بس امام جیسے ہی قدم رکھتے ہیں اور درخت کی طرف دیکھا, وہ بادام کا درخت وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. اور بعض کتابوں میں کہ صرف آپ نے بادام کی گٹھلی ڈالی, چند دنوں میں وہ درخت بڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد لوگ اس کے پھل سے مستفید ہوتے ہیں, ثمرات سے. یہاں تک کہ کوئی مریض اگر کھاتا تھا تو شفایاب ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. انسان کے لیے باعث شفا بن جاتا ہے. تو یہ امام کے معجزات ہوتے ہیں. ایک جگہ گئے نیشاپور میں, لوگوں نے کہا یہاں پانی نہیں, چشمہ سوکھ گیا ہے. امام نے وضو کے لیے ایک مرتبہ جیسے خاک کو ہٹایا تو پانی چشمے کی صورت میں ظاہر ہونے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی وہ چشمہ موجود ہے, چشمہ امام علی علیہ السلام. نیشاپور میں آپ جائیں گے وہ چشمہ, آج اگر آپ دیکھیں تو 2 ہی چشمے نظر آئیں گے. ایک نبی کی نشانی آب زمزم ہے, اور دوسرا امام رضا علیہ السلام کی نشانی چشمہ امام رضا علیہ السلام. دونوں چشمے ایسے جاری ہوئے کہ آج تک اس کا ایک قطرہ پانی کا خشک نہیں ہوا. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نیشاپور کے واقعہ کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جگہ پر جو ہے لوگ بڑے سختی سے
پتھروں کو توڑ کر اس زمانے میں برتن بنائے جا رہے. امام نے دعا کی ان کے لیے. اب ظاہر ہے یہ اس کے وارث ہیں اس داؤد کے جس کے لیے لوہا نرم ہو گیا تھا. امام نے حکم دیا تو پتھر ان لوگوں کے لیے نرم ہو گیا اور ایسا نرم ہوا کہ ان کے لیے برتن بنانا آسان ہو گیا اور ان کی تجارت کا آغاز ہو گیا. سبحان اللہ. واہ. اس طرح امام نے لوگوں کی مدد کی. پھر حدیث بڑی مشہور و معروف. 24,000 سے زیادہ افراد قلمدان کا مطلب کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے. نیشاپور سے آپ کی سواری گزرتی. انسان دیکھیے کتنا محتاج ہو جاتا ہے. یہ وہی لوگ تھے سارے کہ جب اللہ کے رسول نے قلم مانگا تھا تو قلم نہیں دیا. آج امام کے سامنے امام سے بھیک مانگ رہے ہیں 24,000 افراد جو قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی امام کچھ فرماتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں عزیزان محترم. یہ معرفت کا عالم ہے. بس امام نے زیارت کرائی. زیارت کرانے کے بعد صرف ایک حدیث بیان کی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو یہ ایسا قلعہ ہے کہ جو اس قلعہ میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر آگے چل کے امام نے کہا ولیکن بشروط وانا من شروطها, لیکن اس کی شرائط ہیں اور ولایت اہل بیت اس کی شرطوں میں سے ایک شرط. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو بغیر ولایت کے قبول نہیں ہوگا. بس عزیزان محترم یہ ایسا کلمہ ہے, یہ ایسی حدیث ہے سلسلۃ الذھاب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذھاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام سلسلے معصومین کے ہو. ایسا سلسلہ معصومین کا کہ کوئی راوی غیر معصوم نہیں ہے. واہ. تو امام نے بتا دیا کہ دیکھو ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا اس سلسلے میں اگر قرآن ہے تو وہ بھی عیب سے پاک ہے اور اگر وارث قرآن ہوتا ہے تو وہ بھی عیب سے پاک ہوتا ہے. سلسلہ ہے معصومین کا. سلسلۃ الذھاب سونے کی کڑیوں والی حدیث. اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ بتایا علماء نے کہ اگر ایک پاگل شخص کے اوپر اس کو پڑھ دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اس کا جنون اور پاگل پن ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل فیہ, جو اس میں داخل ہو جائے امن من عذابی وہ بھی محفوظ ہو جائے گا عذاب. کلمہ لا الہ الا اللہ بھی, ولایت اہل بیت, ولایت مولا علی علیہ السلام. تو عزیزان محترم یہ پیغام ہے امام کا. دیکھیے کہ ولایت علی کے صدقے میں انسان ہدایت پاتا ہے. بے شک. تو امام کی اس حدیث کو لکھنے والے 24,000 خود حدیث معصومین کے سلسلے سے وارد ہوئی. تو اب خود سمجھ جائیے یہ حدیث امام کا ایسا معجزہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس حدیث کو یاد کر لیتا ہے یا گھر کے دروازے پر لکھ کے لگا لیتا ہے تو وہ گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے, نحوست سے بچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دانشمند بن جاتا ہے. اس لیے کہ عقل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے انسان اللہ کی مرضی حاصل کر لے. تو یہ حدیث خود پیغام بن جاتی ہے عزیزان محترم کہ امام نے جب اتنے لوگوں کے درمیان فرمایا تو یقیناً یہ حدیث سلسلۃ الذھاب بن جاتی ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ امام کے معجزہ. نیشاپور آج بھی آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے بہت سے معجزات آپ کو نظر آئیں گے کہ امام کا وہ درخت امام کی برکت سے جس سے لوگوں نے شفا حاصل کی اور یہاں تک کہ اس کے پتے تک میں شفا تھی. اور سب سے بڑا واقعہ دیبل بہت بڑا شاعر تھا. دیبل خزائی آپ جانتے ہیں, اکثر ذکر ہوتا ہے اس کا. یہ شاعر بھی امام رضا علیہ السلام کی شان میں. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک سلسلہ قدیم ہے عزیزان محترم, اس پہ اگر آپ توجہ فرمائیں, جس سے آپ اشعار سنتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت اشعار سے مستفیض ہوتے ہیں. یہ بھی ایک خاصہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا
اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی نعت جس ہستی نے کہی تھی اللہ کے نبی کی شان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. اس کے بعد زید ابن ثابت کا ایک سلسلہ شروع ہوا, حسان ابن ثابت, جنہوں نے پھر امام حضرت رسول خدا کی شان میں ایک نعت کہنا شروع کی. یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ غدیر میں انہوں نے غدیر میں امام مولا کائنات کی شان میں قصیدہ پڑھا. اور ایسا قصیدہ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ فرزدق نے قصیدہ پڑھ کر اس انداز میں قصیدہ پڑھا کہ وقت کا خلیفہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آیا تو میرے ساتھ ہے, میرے دسترخوان پر جو ہے کھانا کھاتا ہے والا, لیکن شان اپنے زمانے کے امام کی بیان کر رہا ہے. تو عزیزان محترم, اس طرح یہ سلسلہ دیبل قضائی بہت ہی بڑے شاعر امام رضا علیہ السلام کی شان میں 120 اشعار کا ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ ایک شعر اگر امام کی شان میں کہہ دیا جائے, بیت کے بدلے بیت جنت میں, بیت عربی میں کہا جاتا ہے شعر کو, اور بیت عربی میں گھر کو بھی کہا جاتا ہے. تو حدیث میں بھی یہ ہے کہ ایک بیت کے بدلے ایک بیت جنت میں. سلوات پڑھیے مل کے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کی شان میں اس نے قصیدے پڑھے تو امام نے اس کو کچھ دینار دیے, 100 دینار, جس میں امام کا اس میں مبارک لکھا ہوا تھا. تو شاعر نے کہا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا, اگر آپ کچھ ہدیہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنا لباس ہدیہ کر دیں. واہ واہ. ظاہر اہل معرفت تھا, تو امام نے وہ لباس, جبہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے, وہ کرتا دیا کہ جس میں 1000 راتیں امام نے عبادت کر کے گزاری. سبحان اللہ. ہر رات 1000 رکعت امام نے پڑھی اور 1000 ختم قرآن کیا اس کو پہن کر. سبحان اللہ. واہ. اب وہ کرتا کتنا بابرکت ہوگا. بے شک. دیبل خزائی کا کہنا ہے کہ وہ جب میں نے لوگوں کو بتایا تو انہوں نے ظاہر اس کے ایک ٹکڑے لے لیے, اور اس کے بعد میں نے ایک ٹکڑا رکھا اپنے پاس. کنیز اس کی نابینا ہو جاتی ہے. دیکھیں امام کا کرم کیسا ہو, وہ کنیز نابینا ہے. دیبل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے. ڈاکٹرز نے کہا کہ علاج مت. بس اس نے سوچا کہ امام کے اس جبے کا یا اس کرتے کا ایک ٹکڑا جو اس کے پاس ہے وہ اس کی آنکھوں سے مس کر دیا جائے. اس نے مس کیا اور اس کنیز کی بینائی دوبارہ سے واپس. امام کا کرم دیکھیں, ہر مخلوق امام سے مستفیض ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام کے بے شمار واقعہ. علامہ طالب جوہری مرحوم کا ایک بہت بڑا, ہم نے خود ان سے سنا ڈائریکٹ واقعات. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب مشہد گئے تو ایک عارف آئے, ان سے کہا کہ کوئی آپ دکھائیے اپنی تجربات کیا ہیں. تو انہوں نے ایک چابی لی, اس کی کیچن جو ہوتی, اور اس کے بعد اس پہ کچھ پڑا اور وہ سونے کی بن گئی. سبحان اللہ. اس کو کسی بھی سونار کے پاس لے جاؤ اور دکھاؤ کہ اصلی ہے. سونار نے تصدیق کی یہ اصلی سونا ہے. تو بڑے حیران ہوئے. علامہ صاحب خود کہتے کہ ہم نے پھر تنہائی میں ان سے سوال کیا. علامہ صاحب کی تھوڑی جان پہچان بھی تھی. تو انہوں نے کہا میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے میری. بس ایک کام کیا ہے کہ تقریباً 40 سال ہو گئے فجر کی نماز میں نے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں باجامات پڑھی. سبحان اللہ. واہ واہ. تو میں نے یہ سوچا کہ جس نے 40 سال تک امام کے روزے میں آ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہو تو کم از کم اس کی زبان میں اتنی تاثیر تو ہونی چاہیے کہ اگر وہ لوہے کو بھی کہہ دے تو وہ سونا بن جاتا ہے. بے شک. سلوات پڑھیے کہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک عالم دین نے قوم میں امام کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے پاس ایسی تاثیر حاصل ہوئی انہیں کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا. اگر مریض کے سر پہ ہاتھ, تو لوگوں نے سوال کیے کیونکہ بعید خراسانی نے بیان کیا
کہ یہ آپ کے پاس کرامت آئی کہاں سے. اس کو کرامت کہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز اور سمجھ لیجیے آپ, ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبوت کی یا امامت کی دلیل ہو. اگر کوئی مثلا طلب کرے کوئی معجزہ امام سے یا نبی سے تو وہ معجزہ پھر دکھاتے ہیں ایسا کام جس سے عام انسان اس کو انجام دینے سے عاجز ہو جائے, وہ معجزہ ہوتا ہے. لیکن جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری, بینائی واپس آ گئی, مریضی ختم ہو گئی, اس کو ہم کہیں گے کرامت. سبحان اللہ. کہ امام کہ یہ کرامات ہیں کہ اگر نہیں بھی امام دکھاتے تب بھی ان کی امامت میں کوئی حرف نہیں آتا. یہ امام کا ہم پر کرم ہوتا ہے کہ ہر مصیبت سے ہمیں نکال لیتے ہیں, ہر پریشانی سے ہم بچ جاتے ہیں. تو ان عالم دین نے, اس عالم دین نے کہا کہ میں نے امام کو خواب میں دیکھا تو امام رضا علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول رکھا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ پھول رکھے ہوتے, زری کے اوپر پھول رکھے ہوتے, تو گلاب کا پھول رکھا. اس کے بعد جب میری آنکھ کھولی تو اس کی خوشبو ابھی تک باقی تھی. تو اس ہاتھ میں ایسی تاثیر ہو گئی کہ جس مریض کے ساتھ مس ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے شفا حاصل ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. شفایاب ہو جاتا ہے. یہ امام ہوتا ہے کہ جس کے جانے کے بعد بھی, شہادت کے بعد بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں اب تو کہ بالکل واقعات, سامنے کے واقعات, کہ ایک اونٹ آیا امام کے, ابھی یعنی کہ چند سالوں پہلے کا واقعہ ہے, اور آ کر امام کی زری کے سامنے کھڑا ہو گیا, صحن کے سامنے. زری ظاہر ہے اندر تو نہیں جا سکا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ یہ اس کا کہاں سے آیا, دیکھا تو ایک قصائی اس کے پیچھے آ رہا. کہا کہ وہ ذبح کرنا چاہتا تھا تو اس اونٹ نے امام سے توسل کیا. تو علماء نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. امام کا وہاں باغ بنائے ہوئے, امام کی سارے پورا جو ہے صوبہ جو ہے امام کے نام سے منسوب ہے, خراسان. کہا کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے اس لیے کہ اس نے اپنے وقت کے امام سے توسل کر لیا ہے. خود سوچیے عزیزان محترم کہ اگر جانور بھی امام سے توسل کر لے تو اسے بھی اپنی ڈوبتی ہوئی زندگی میں نجات مل جاتی ہے, موت سے نجات مل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو خود انسان اگر امام سے توسل کرے تو یقیناً اس کو بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. امام الرؤف ہے, سب سے زیادہ نرم دل امام, ایسا امام جہاں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی امام نے عطا کیا. ظاہر امام کا مطلب یہی ہوتا ہے عزیزان محترم, ہم میں اور امام میں یہی فرق ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں دشمنیاں رہ جاتی ہیں, کینہ رہ جاتا ہے, حسد ہو جاتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھائیں, لیکن امام کا رتبہ اس سے بالا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں سوچے. بلکہ اگر دشمن بھی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام اس کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ امام کی عزیزان محترم خاصیت. اب ایسے معجزات امام کے ظاہر ہونے لگے. اب دیکھیے بادشاہ کا وزیر, مامون رشید کا وزیر, کہا کہ یہ تو بہت امام کے معجزات ہو رہے ہیں, لوگ امام کی طرف جا رہے ہیں, امام کے محبان میں, محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر امام کے سامنے نشست تھی جس میں مامون رشید تھا امام, اور اس نے وزیر نے کہا کہ آپ کتنے ہم معجزات سن رہے ہیں کہ آپ نے ایک دعا کی تھی, قحط تھا لیکن پھر بارش برس گئی. تو امام نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس سے توسل کیا, اس نے میری دعا کو قبول کیا. بس اب دیکھیے دو واقعات ہیں یہ مختلف قسم کے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. امام علی نقی علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور 8ویں امام کا بھی واقعہ ہے. دونوں الگ الگ واقعہ ہیں لیکن ایک جیسے واقع. امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ کہ کچھ جادوگر آئے, انہوں نے متوکل کی دعوت میں شرکت کی اور دسترخوان پہ روٹیوں پر جو ہے انہوں نے جادو کرنا شروع کیا تو روٹیاں فضا میں اڑنے لگی. اب دیکھیے
نبی امام پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے، بے شک نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ اس بلندی پر فائز ہے، بے شک. لیکن وہ چیزیں جو اطراف میں ہوتی ہیں اس پہ اثر ہو سکتا ہے. اگر نبی اس چیز کو بھی حکم دے دیں تو اس پہ بھی اثر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. لیکن ظاہر ہے نبی اور امام ہر انسان کو ایک موقع دیتے ہیں تو سب ہنسنے لگے کہ امام روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے. اگر روٹی کو حکم کر دیتے امام، ظاہر اولے امر ہے، تو پھر روٹی اپنی جگہ سے نہیں، لیکن امام نے ایک موقع دیا، سب ہنسنے لگے. بس ایک شعر بنا ہوا تھا قالین پر یا تصویر کہیں لگی، اس کو حکم دیا، شعر مجسم ہوتا ہے، درندہ بنتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے جادوگر کو، اور اس انداز میں کھایا کہ اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرا، اور دوبارہ سے جا کے امام کے حکم کے مطابق تصویر بن گیا. تو متوکل یہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو کہا مولا اس کو واپس کر دیجئے. تو امام نے یہی کہا تھا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اسی طرح واپس کر دیتا، لہذا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اور یہی واقعہ امام علی علیہ السلام کو، جب جیسے ہی وزیر نے کہا اچھا اگر آپ اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا ہی آپ کرم والے ہیں، تو یہ تصویر جو شہر کی بنی ہوئی ہے قالین پر، اس کو حکم دیں اور یہ مجھے کھا جائے. بس امام نے اس شہر کو حکم دیا، تصویر کو، وہ شہر میں تبدیل ہوئی تصویر اور اس جادوگر کو، اس وزیر کو کھا لیا. تو عزیزان محترم یہ دونوں واقعات ایک امام علی رضا علیہ السلام سے ہے اور ایک امام علی نقی علیہ السلام سے، دونوں الگ الگ واقع. ایک میں حاکم وقت مامون رشید اور ایک میں متوکل کا زمان. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ ہے امام کی شان، عظمتیں، کہ اگر امام اپنے گھر سے بیت الشرف سے نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، مامون رشید نے کہا کہ اس دفعہ نماز عید آپ پڑھائیں گے. بس امام اپنے بیت الشرف سے جب نکلے تو اب ہر جگہ فرزند رسول، ظاہر ہے جب اپنے گھر سے نماز عید کے لیے نکلیں گے تو ہر جگہ سے، گلی کوچوں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی، لوگوں کا ازدحام، ایک مجمع، ایک رش امام کے ساتھ چلنے لگا. اب وزیروں نے کہا، اے وقت کے خلیفہ مامون رشید سے کہا کہ اگر آج امام نے نماز پڑھا دی تو تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. بس مامون نے فوراً پیغام بھیجا کہ امام سے کہیں کہ آج آپ نماز نہ پڑھائیں، وہی پڑھائے گا جو ہمیشہ سے پڑھاتا ہے. تو عزیزان محترم وہ بھی نماز پڑھانے والا تھا، امام کی بھی نماز ہوتی، بس فرق یہ ہے کہ ایک علی والی نماز ہوتی ہے اور ایک بغیر علی کے نماز ہوتی ہے. جس نماز کے اندر علی کی ولایت آ جاتی ہے تو دشمن سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس کی حکومت بھی ہوگی تو اس نماز کی وجہ سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. علی والی نماز میں فرق یہی ہے عزیزان محترم. تو نماز دونوں نماز ہیں، جس نماز کو ولایت کے ساتھ پڑھا جائے گا وہ نماز باطل کے محلوں میں ایک ایسا زلزلہ پیدا کر دے گی کہ اس کا تخت اور تاج ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی نماز میں بھی ایسی تاثیر ہے کہ اگر یہ نماز پڑھنے بھی نکلتے ہیں تب بھی حکومت وقت سمجھ جاتی ہے کہ آج ہماری حکومت کو خطرہ محسوس ہو. یہ ہے عزیزان محترم امام کی شان و شوکت، امام کی عظمت. صلوات پڑھیے مل کر محمد. عظمت امامت یہ ہے عزیزان محترم. دیبل کا میں نے ذکر کیا، دیبل ایک بہت بڑا شاعر، امام نے اس کو انعامات سے نوازا. اور عزیزان محترم دیبل کے واقعات سے پہلے بڑا مشہور و معروف واقعہ، امام کا لقب ضامن، ضامن بھی امام کا لقب، ضمانت دینے والا. سبحان اللہ. واہ. کئی معنی ہیں اس کے. ایک معنی یہ کہ امام نے 3 چیزوں کی ضمانت دی اپنے چاہنے والوں کی: موت کے وقت راحت، آسانی،
مرنے کے بعد مغفرت، سارے گناہ معاف، روز محشر امام کی شفاعت، یہ 3 وعدے امام نے ذمے لی ہیں، ضمانت لی ہے اپنے چاہنے والوں. اور ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ، ہرنی والا واقعہ، ہرن والا واقعہ پورا، کہ آپ جائیں گے جب مشہد مقدسہ میں تو وہاں بہت سارے پوسٹر نظر آئیں گے، تصویریں نظر آئیں گی، اس میں ہرن کا واقعہ، یہ ہرنی کا واقعہ بڑا مشہور، کہ ایک شکاری نے ہرنی کا شکار کیا. ہرنی کا شکار کرنے کے بعد شکاری نے اس کو باندھا اور اپنے کاندھے پر لے کر جا رہا. اب امام کی ہماری شان یہ ہوتی تھی کہ بعض وقت نقاب پہن لیتے تھے، اور ویسے بھی آپ جائیں گے عرب ممالک میں جہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں اس طرح کے واقعے نظر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اس ہرنی نے امام کی طرف دیکھا اور امام سے توسل کیا. عزیزان محترم، بس یہ تھی تو ہرنی، اس نے توسل کیا اور اپنی زبان میں امام کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر زمانے کے ہر مخلوق کی امام زبانیں وہ جانتا ہے. جو ترجمے کا محتاج ہے وہ امام نہیں ہوتا. امام کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. عزیزان محترم، بس جیسے ہی امام سے کلام ہوا، امام نے فرمایا اس شکاری سے کہ یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے آب و دانے کے لیے نکلی تھی جنگل میں، تو اس شکار کے چنگال میں یا اس کے شکاری کے پھندے میں پھنس گئی. بس یہ کہہ رہی ہے کہ میں شکاری سے اتنی مہلت چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس اسی جگہ پہ آ جاؤں. شکاری بڑا حیران ہوا، کہا میں جانتا ہوں، شکاری امام کو پہچانتا ہی تھا، کہا میں جانتا ہوں جو ایک بار جانور ہمارے شکار سے نکل جاتا ہے، چنگال سے نکل جاتا ہے، شکنجے سے نکل جاتا ہے ہمارے، پھر وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا، اس لیے وہ جانور ہے. بس یہاں پر امام نے لفظ استعمال کیا کہ اس ہرنی کی میں ضمانت لیتا ہوں. سبحان اللہ، واہ. بس یہ ضمانت امام کی. وہ بڑا حیران ہوتا ہے شکاری. بہرحال وہ کسی طرح امام کے بات کو قبول کر لیتا ہے، وعدے کو، کہ آپ ضمانت لے رہے تو صحیح ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑنے کے بعد دیکھا شکاری نے کہ جو وقت مقرر تھا اس وقت مقرر پر وہ ہرنی واپس نہیں آئی. شکاری نے امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں جانتا تھا کہ واپس نہیں آئے. امام نے کہا تھوڑا سا صبر کرو. تھوڑے دیر کے بعد دیکھا کہ دور سے ہرنی آ رہی ہے اسی جگہ پر. بس عزیزو، یہی وہ وقت ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام نے عزاداری کا کتنا اہتمام کیا. ایک بہت احادیث امام کی، 8ویں امام کی حدیثیں، بس ہرنی سے سوال کیا امام نے کہ بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن تاخیر سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا مولا میں آ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ چند میرے سندھ کے جانور ہرن اور ہرن بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر امام حسین کر رہے ہیں، مجلس امام حسین ہو رہی ہے. بس میں نے کہا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے میرا، اب مجھے ظاہر مہلت نہیں ملے گی، مجھے موقع نہیں ملے گا. بس میں تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں شریک ہو گئی، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. بس یہ سننا تھا. امام نے کہا اے ہرنی، تو نے میرے جد کے غم کی یاد کو تازہ کر دیا. امام بتایا گیا ہے کہ امام غش کھا کے گر جاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور دیکھا کہ یہ تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہے. بس یہ دینے کے بعد کہا شکاری تو نہیں جانتا، رہی یہ مولا امام رضا علیہ السلام ہے. بس شکاری نے امام سے معذرت کی، امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، ہرنی کو آزاد کیا. بس اس وقت سے امام کا لقب جو ہے
ضامن آہو ہردی کو نجات، ہرن کو نجات دینے والے امام، ان کی ضمانت لینے والے امام، میں کہوں گا اے مولا رضا علیہ السلام، آپ نے صرف اپنے جد کی یاد کو سنا تو آپ برداشت نہ کر سکے، غش کھا کے گر گئے۔ میں کہوں گا کہ مولا امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوتا ہوا، اپنے بابا کے لاشے کو کربلا کے ارے اس تپتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا۔ اجرکم اللہ دیبل قصائی کا میں ذکر کر رہا تھا، دیبل نے کیسے امام نے کہا کہ ذرا مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ مجلس کا اہتمام اس طرح کیا، امام رضا علیہ السلام نے کئی مرتبہ کہا اے ابن شبیب اگر رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ رویا کرو، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے شہید کیا گیا ہے ارے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ارے وہ گوسفند کو تو پانی پلایا جاتا ہے، آپ کے جد کو تو پیاسا شہید کیا۔ امام نے شاید اس لیے کہا ہو ارے جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا ارے بھائی کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، ارے فرزند نے زہرا کو ذبح کیا کسی نے پوچھا بھی نہیں، ارے اس کا گناہ کیا تھا؟ اجرکم اللہ دیبل نے کہا ایک مرتبہ امام نے فرش ازا کو بچھایا، اپنے دست مبارک سے فرش ازا کو بچھایا، قنات لگائی، پس سے پردہ، ارے خواتین حرم امام بیٹی ہیں، امام کے ساتھ جو ہے کچھ چاہنے والے ہیں، دیبل سے کہا جا کر میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ مولا آپ کی جدہ ارے جب گریا کرتی ہوں گی، جب مسائل سنتی ہوں گی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ آنسوؤں کی نہریں جاری ہوتی ہوں گی۔ بس امام نے منع نہیں کیا، مسلسل جو ہے مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ جس مجلس کے اندر امام رضا ہو ارے وہ مجلس اس کی رونق کیسی ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کو جب دیکھا، امام نے دیکھا کہ مسلسل اشعار پڑھے اور آخری شعر اس نے یہ پڑھا قبر بے بغداد، ارے بغداد میں ایک ایسی قبر ہوگی لنفس زکیہ کہ وہ ایک پاک و پاکیزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ ایسی قبر ہوگی، ارے وہ موسیٰ کاظم کہ جس کا لاشا ارے بغداد کے پل پر اسی طرح پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، بس جیسے ہی یہ کہا اس کے بعد امام نے کہا اے دیبل ارے تو چاہتا ہے کہ میں اگر تو اجازت دے تو میں 2 شعروں کا اضافہ کروں۔ بس ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا قبر فی بیتوس، ارے ایک ایسی قبر ہوگی بیتوس کہ جو توس کے اندر ہوگی، ارے مالہا من مصیبتین، آئے وہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ دیبل نے شعر کو جب سنا ایک مرتبہ کہا اے مولا ارے یہ کس کی قبر ہے؟ ابھی تک تو توس میں کسی کی قبر نہیں۔ مولا نے کہا ذاتا قبری، ارے یہ میری قبر ہے۔ بس جیسے ہی یہ ارے امام کے اہل خانہ نے سنا، ارے تاریخ میں ہے کہ بہن نے کہا اے دیبل یہ شعر نہ پڑھنا، ارے ایسا پروگرام بپا ہوا۔ میں کہوں گا کہ بہن نے صرف یہ سنا کہ میری قبر ارے مشہد میں بنے گی لیکن تحمل نہ کر سکی، وہ زینب ارے 70 قدموں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا۔ اجرکم اللہ، وہ زینب اس کا حوصلہ، وہ امام رضا علیہ السلام کا وہ وقت بھی آیا، ارے قبر کا تو پہلے ہی بتا چکے تھے امام، اب وہ وقت آ گیا۔ ہارون ملعون نے ارے امام کو اس انداز میں انار کے دانوں میں، انگور کے دانوں میں زہر دیا جیسے ہی امام نے تناول فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب افضل کہتا ہے ارے جب امام آئے تو ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، امامہ امام نے اتار دیا تھا۔ میں سمجھ گیا امام نے بتا دیا کہ جب بھی میں مامون کے دربار سے آؤں اور میرے سر پر اگر امامہ نہ دیکھو تو سمجھ جانا تمہارے امام کا یہ آخری وقت ہے۔ بس امام رضا علیہ السلام نے
اب ازل سے کہا کہ بس میرے لاشے کو ہاتھ نہ لگانا. ارے یہ وہ لاشا ہوگا کہ اس کو غسل دینے والا مدینے سے آئے گا, کفن دینے والا. ایک مرتبہ اب ازل کہتے ہیں امام میں نے دیکھا امام تڑپ رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ ایسا امام ہے غریب الغربا امام کہ صاحب امام کے چاہنے والے اہل خانہ مدینہ میں امام تنہا ہے. ارے اس تنہائی میں اس غربت میں امام انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. ابو سعید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کم سن شہزادہ آتا ہے, 8 سال کا سن ہوگا. امام جواد آتے ہیں اور ایک کمرے میں جا کر غسل دینے کے بعد کفن دینے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. میں کہوں گا امام جواد یقیناً آپ بہت کم سن ہے, یہ آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت ہے. اس کم سنی میں آپ کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا, لیکن ہائے وہ میرا امام. ارے بابا کا لاشا پڑا ہے لیکن نہ غسل دے سکا, ارے نہ کفن دے سکا. اجرکم اللہ. ارے امام جواد 8 سال کے لیکن محبت کرنے والے موجود تھے, لیکن ہائے کربلا میں ارے سکینہ کو مارے گئے. ارے بیویوں کو رونے نہ دیا گیا, رسیوں سے باندھا گیا. ارے واہ غربتا, واہ امام رضا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.